اس کے اوپر ثواب بھی بہت عطا فرمائے۔ بولنے والا میری پڑھائی کو بولے میری توفیق سے اجر الگ دوں گا، سننے والا سنے میری پڑھائی کو میری توفیق سے اجر اوپر سے دوں گا۔ بڑا انعام کا توفیق، صرف توفیق مل جاتی وہ اجر نہ دیتا اس سے کوئی پوچھنے والا ہے کوئی نہیں ہے، وہ اجر نہ دیتا، وہ کہتا بس تم نے مجھے سجدہ کیا ہے تو صرف میری توفیق سے بس ٹھیک ہے، تو میرے گھر میں آ گئے ہو میری توفیق سے بس کافی ہے۔ لیکن اس کریم کے کرم کے کیا کہنے، وہ کہتا ہے تم آئے ہو میری توفیق سے اجر الگ دے گا، تم نے وضو کیا ہے میری توفیق سے توفیق بھی الگ سے دی، تیرے سے اوپر اجر بھی دے رہا ہوں، تم نے 2 رکعتیں پڑھی 4 رکعتیں پڑھی میری توفیق سے اجر اوپر سے دے رہا ہوں، تم میرے ذات کا نام لیتے ہو میری صفات کو بولتے ہو میری توفیق سے اجر اوپر سے دے رہا ہوں۔ میری آپ کی کوئی طاقت نہیں، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، میرے آپ کے اندر نہ اتنی جستجو نہ اتنی طاقت نہ ہم اتنا کر سکتے ہیں، وہ محض اپنے فضل سے وہ اپنے کرم سے لفظ بولا ہے ایک سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول آج سے 1445 سال پہلے اعلان کر کے گئے بھائی بقول حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ تخت سلیمانی اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بادشاہت ہے اس سے بڑھ کر ہے صرف سبحان اللہ کہنا، صرف سبحان اللہ کہنا تخت سلیمانی سے، اور دیہاتی کو کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اس نے بھی یہی کہا تھا سبحان اللہ۔ کیسی شاہی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو، اور کس طرح اس کا تخت اڑتا ہوا جا رہا ہے، ہوا کے اندر ہواؤں پر بھی حکمرانی ہے، چراغ بلان پر بھی حکمرانی ہے، اور ہوا جو ہے وہ اس کے تخت کو اڑا کر جا رہی ہے۔ لفظ تو بولا ہے سبحان اللہ، ہوا نے آواز کو اٹھایا سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچایا، فوراً حکم دیا ہوا کو میرے تخت کو اتار دے، اور اسی دیہاتی کو کہہ رہے تم نے کیا کہا؟ اب وہ تو ڈر رہا تھا کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی، میں نے تو اتنا بولا سبحان اللہ، اتنا بولا سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ جو تم نے سبحان اللہ کہا ہے میری سلطنت اور میرے تخت سے بہتر ہے یہ سبحان اللہ، یہ جو تم نے سبحان اللہ کا کلمہ بولا۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذکر کی جو چاشنی ہے لذت ہے وہ مجھے آپ کو نصیب نہیں، ورنہ وہ ذکر جو اللہ کو محبوب ہے میری آپ کی زبان سے وہ ذکر نکلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں جب تک ہم ذکر نہ کریں ہمیں سکون آ جائے۔ ہمیں چونکہ وہ حلاوت نصیب نہیں ہوئی، ہم نے اپنے تئیں غرور اور تکبر اور بڑے اپنے آپ کو سمجھا، ہم تو بڑے بندے ہیں۔ یاد رکھنا دلوں کا سکون خدا کے ذکر میں ہے، اور وہ خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر کے اندر دلوں کا سکون ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال میں سکون نہیں، دولت میں سکون نہیں ہے، دولت کار کوٹی میں سکون نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس ڈالر بھی پڑے ہیں، ریال بھی پڑے ہیں، اور دنیا کی ہر طرح کی کرنسی موجود ہے، لیکن اس کی داڑھ کو درد ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ اس کو اگر داڑھ کا سکون نہیں ملتا ہے تو اس کو یہ پیسے سکون دے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ جتنی کرنسی پڑی ہو، اگر کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے اور اس کے پاس دنیا کی ریل پیل ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کا سر درد جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، ہر وقت اس کے سر میں درد ہے، رات کو 10 گولیاں کھاتا ہے لیکن نیند نہیں آتی۔ اب اس سے کوئی جا کر پوچھے کہ یہ بتا یہ جو کمرے بھرے پڑے ہیں، ریالوں کے کمرے بڑے پڑے ہیں، یہ یورو کی اور اتنی تیرے پاس کرنسیاں موجود ہیں، تجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ وہ کہے گا سب کچھ کوئی یہ لے لے، سب کچھ لے لے۔
تھی کراچی میں سٹیل مل کا مالک صرف لعاب پیدا نہیں ہوتا ہے پونے جو چیز کھاتا ہے ایک ہی ذائقہ سیب کھایا ایک ہی ذائقہ انار کھایا ایک ہی ذائقہ کھانا روٹی کھائی ایک ہی ذائقہ دودھ پیا وہی ذائقہ جو چیز کھاتا ہے ایک ہی ذائقہ مل کا ملوں کا مالک ہے آمدن نہیں ظاہری طور پر دنیا کی اسباب کی دنیا میں بہت زیادہ ریٹ پہ ہے سب کچھ ہے لیکن ذائقہ یہ دعا پیدا نہیں ہوا اس کو کس نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری کوئی چاہت ہے اس نے کہا چاہت ایک ہی ہے یہ مجھ سے ساری ملے بھی کوئی لے لے گھر بھی لے لے میری گاڑیاں بھی لے لے سب کچھ لے لے میرے منہ کے اندر یہ بننے والا تھوک اور دعا پیدا کر دے تاکہ جو میں کھاؤں مجھے اس کا ذائقہ تو محسوس ہو بھائی میں جو چیز کھاتا ہوں مجھے ایک ہی ذائقہ ہے مجھے اس کا کوئی لذت اور فرق حاصل نہیں ہوتی مجھے ہم نے تو تھوک دینا ہے بس مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے جو میرے آپ کے منہ کے اندر پیدا ہو رہی ہے جس کا لبلبہ کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو شوگر ہو گئی لبلبہ اس کا کنٹرول ہوگا اپنی جگہ پر آئے گا تو پھر اس کی شوگر درست ہوگی کیوں اور بھائی جب یہ سکون ان چیزوں کے اندر نہیں ہے نہ مال میں نہ دولت میں نہ کار میں نہ کوٹھی میں نہ بنگلے میں نہ دنیا کی کتنے لوگ وزیر ہوتے ہیں کتنے مشیر ہوتے ہیں کتنے کرنل جنرل ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے دل کا سکون ایک ہی چیز کے اندر ہے وہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ میرا ذکر کرتے جاؤ دل کا سکون حاصل کرتے جاؤ میرے نام کے نغمے آلات پہ چلے جاؤ میرا ذکر کرو اور پھر اس کی بادشاہی دیکھو جیسے میں نے گزارش کی کہ توفیق بھی خود دیتا ہے اس کی کتنا بڑی ذات ہو کر اتنا بڑا خالق لم یزل ہو کر وہ خود کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم تو میرا ذکر کرو میں تمہارا کرتا ہوں میں آپ کسی بھی جنرل کے پاس چلے جائیں کرنل کے پاس چلے جائیں چلو وہ تو اور بڑی پوسٹوں والے ہیں اس تھانے کے تھانے دار کے پاس چلے جائیں ایک لمحہ پہلی بات یہ ہماری سنی کرنی اور اگر وہ سنے گا تو وہ آن سنی کر دے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس نے سن بھی لی تو کہتا آج نہیں چلے گا بس لیکن وہ بادشاہ وہ حکم الحاکمین وہ ذات جس کا اعلان ہے لم یلد ولم یولد وہ ذات جس کا اعلان ہے اللہ الصمد وہ ذات جس کا اعلان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ ذات جس کا اعلان ہے ان اللہ علی کل شیء شہید وہ ذات جس کا اعلان ہے واللہ من ورائہ محیط وہ ذات اتنی عالی ذات زمین آسمان اور پھر چرن ہوا فضا بلا سات آسمان سات زمینیں تحت الثری کا عرش بلہ مشرق مغرب شمال جنوب ذرے ذرے پر جس کی حکومت ہے وہ کہتے ہو میرے ماننے والوں میرے نبی کے ماننے والوں فاذکرونی اذکرکم تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر تم سے آگاہ بننے کے اندر کرتا ہوں اور وہ فرشتوں کا مجمع ہے لیکن میں آپ سوچتے نہیں جہاں خدا کو یاد کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان تو ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے ایمان اور یقین میں یہی فرق ہے میں گزارش کر چکا ہوں صبح کے درس میں کہ یؤمنون الگ ہے یوقنون الگ ہے یؤمنون ایمان لانے کو کہتے ہیں یوقنون یقین کرنے کو کہتے ہیں ایمان اور یقین میں فرق ہے ہمارا ایمان تو ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اللہ قبول کرے گا ہم دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے گا لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے ہمیں یقین نہیں ہوتا اس وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے اللہ کتنے ایک سارے بولو بھائی ایک اللہ ایک ہے اور اس نے اعلان کیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے
کتنا پیار کا جملہ رب نے فرمایا، الہ قوم ضمیر جمع کی، الہ واحد، پھر الہ بولا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اللہ یہ میرے جماعت والے ساتھی ہیں، کوئی بحرین سے، کوئی قطر سے، کوئی ملک پاکستان سے، اور یہ مرکز سے ہوتے ہوئے ہم گناہگار کس گاؤں میں پہنچے، اللہ قدم قدم پر مدد و نصرت فرمائے، اللہ دن اور رات میں اللہ برکتیں ہی برکتیں نصیب فرمائے۔ ہم نے کیا کیا ہے جو اپنے ملک کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئے، امارات سے، قطر سے، ہم اپنا گھر چھوڑ کر مسجد میں نہیں آ سکتے، وہ ملک چھوڑ کر آئے، وہ کہاں قطر ہے اور کہاں ہمارا گاؤں، ہم اپنا گھر چھوڑ کر 1 گھنٹہ خدا کو نہیں دے سکتے، انہیں 24 گھنٹے خدا کو دے دیے، 40 دن خدا کو دے دیا، 4 مہینے خدا کو دے دیے، سال خدا کی راہ میں نکل گئے بھائی، اور بعد تقوی والے بھائی ہم ساری زندگی یہی کام کریں گے۔ اللہ کوئی جاتا ہے لاہور میں علی گنگویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر، کوئی بغداد چلا جائے گا، کوئی سلطان العارفین کی مزار پر جائے گا۔ یا اللہ تو ہمیں کہاں ملے، سفر کرنا پڑے گا، لاہور جاؤں گا تو سفر کرنا پڑے گا، بغداد جاؤں گا تو 4-5 ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ سفر کرنا پڑے گا، اگر حضرت سلطان بہو کے پاس جاؤں تو وہاں بھی سفر کر کے جانا پڑے گا۔ اللہ اگر تیرے ساتھ ملاقات کرنی ہو، تجھے ملنا ہو تو گاڑی کا بندوبست کروں، گوشت میں فیول ڈلواؤں، اور پھر ڈرائیور کا بندوبست کروں، اور پھر میں تجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا کہاں ملوں، 2000 4000 6000 10,000 کلومیٹر کے بعد تو مل جائے گا؟ فرمایا نہیں، سفر کی ضرورت نہیں۔ اللہ 1000 میل پر، فرمایا نہیں، 500 کلومیٹر پر، فرمایا نہیں، 200 کلومیٹر پر، فرمایا نہیں، اللہ 1 کلومیٹر پر نہیں، کوئی فرلانگ، 10 فرلانگ، آدھا فرلانگ نہیں، یا اللہ کہاں پہ؟ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، سبحان اللہ، انی فإنی قریب، میرا جب بھی بندہ مجھے آواز دے گا مجھے قریب پائے گا۔ اللہ کتنا قریب، کتنی بلند آواز سے تجھے پکاروں؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اقرب، میں تیرے اتنا قریب ہوں کہ تیری شہرت بھی تیرے اتنی قریب نہیں ہے، اقرب ہے نا، تیری شہرت بھی اتنی تیرے قریب نہیں جتنا میں رب میرے قریب ہوں۔ تو مجھے چھوڑ کر پھر بھاگتے ہیں، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، کیوں جاتا ہے تو در پہ، میرے در پہ کیوں نہیں آتا ہے؟ رب ہے، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ماں عائشہ نے فرمایا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب تم میرے سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، رب ابراہیم کی قسم، اور جب تو راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، انا اعطیناک الکوثر، انا، یہ جہاں پر قرآن پاک میں انا آیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی صرف خاص بات، قرآن سارا خاص ہے، لیکن جہاں پر انا آیا ہے وہاں صرف خاص نہیں تو خاص و خاص بات ہے۔ انا پنجابی میں اسا اور اردو میں ہم، یہ ہم کیا ہے؟ انا، آگے آئینا، آگے کل کو الگ ہے تو ایک ہی ہے، لیکن انا ہم نے، اللہ انا کیا ہے؟ فرمایا
انا کی طرف جانا ہو تو پھر انا ہمارے پاس آنا پڑے گا. یہ ہم کیا ہے اللہ؟ فرمایا زمینوں کے مالک، آسمانوں کا مالک، فضا ہوا فنا کا مالک، سمندروں میں جس کی بادشاہ ہو. یہ ساری چیزیں، ساری کائنات، یہ لوگ بیٹھے ہیں بھینسوں کا دودھ نکالنے والے. انا ہم کون ہیں؟ تو نے بھوسا ڈالا ہے، اپنی بھینس کو کھال ڈالی، اور پھر جب دودھ نکالنے کے لیے بیٹھا تو انہیں اپنے ناک کے اوپر کپڑا ڈال دیا کہ مجھے بدبو آ رہی ہے، کھال سے دھواں اٹھ رہا ہے، سردی میں گرم کر کے یہ میں نے ڈالی، مجھے بدبو آ رہی ہے. تو انہیں ناک میں کپڑا چڑھا دیا. لیکن نا ہم ہیں اللہ کیا؟ من بین فرس ولبن لبنا خالصا سائغا للشاربین. تو منہ چھپا کر بیٹھا ہے کہ مجھے ناک پر کپڑا ہے کہ بدبو آ رہی ہے، لیکن میں بھی تو ہوں. اگر میں چاہتا تو اسی بدبو کو تیرے دودھ میں شامل کر سکتا تھا. میں چاہتا تو بھوسے اور توڑی کو بھی اس تیرے دودھ کے اندر شامل کر سکتا تھا. میں چاہتا تو یہ سارا کا سارا چارہ، اس کی سمیل اور اس کی بدبو تیرے دودھ کے اندر آ سکتی تھی. لیکن میں رب جو ہوا، میں رب جو ہوا، تو نے دن کو رات کو میرے شریک ٹھہرائے. تو نے کہا کہ یہ اللہ بھی ٹھیک ہے کرتا ہے، لیکن وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے. نہ کبھی دن کو تو نے مجھے یاد کیا، نہ رات کو یاد کیا، یہاں تک کہ تم میرے منکر ہو گئے. لیکن میں بھی تو ہوں کتنے حوصلے والا. دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کے بھی منکر ہیں، صفات کو ان کی بات ذات کے بھی منکر ہیں، مطلب خدا ہے کوئی نہیں. لیکن وہ مالک اللہ کی ذات کہتا ہے میری ذات کا بھی بے شک کوئی منکر ہو، میری صفات کا بھی منکر ہو، چونکہ میں رب ہوں. جب بیٹھے گا اور بھینس کے تھنوں کو ہاتھ لگائے گا، من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. تو اس دودھ کے اندر ذرا برابر سمیل، ذرا برابر بدبو، ذرا برابر توڑی، ذرا برابر بھوسا وہ نہیں پائے گا. سائغا للشاربین، اتنا صاف ستھرا مطہر دودھ نکال کر اس کے سامنے رکھ دوں. اچھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مشین لگائی ہے. اگر سردیوں میں دودھ نکالو گے تو بھینس کے تھنوں سے بھی گرم نکلتا ہے، گرم ہوتا ہے نہیں بھائی؟ اور اگر گرمیوں میں نکالو گے تو یہی دودھ ٹھنڈا لگتا ہے. جس طرح زمین سے اللہ تعالیٰ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی نکالتے ہیں اور سردیوں میں گرم پانی نکالتے ہیں. لیکن وہ تیری قدرت کے کیا کہنے، تیری کاریگری کے کیا کہنے. تو بادشاہ جو ہوا فرمایا ہماری طرف پہلے آنا ہے، آتینا کی طرف جانا ہو تو انا ہم ہیں. یہ انا یہاں بھی بولا، یہاں قرآن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور جب میرے آپ کے نبی کی رسالت کا ذکر ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سبحان اللہ. انا خاص بات اللہ تعالیٰ نے خاص و خاص بات ارشاد فرمائی. آتینا ہم نے عطا کیا آپ کو، آگے آپ کو کا آتینا کل کوثر، آتینا کا، آتینا کا. یہ جو کاف ہے کا، اس کے اندر بہت کچھ ہے. ساری دنیا کے شیرے، ساری دنیا کی ملائی، ساری دنیا کا مکھن اور ساری دنیا کا جو کچھ رزلٹ ہے اس کام کے اندر شامل ہے. انا آتینا کا، یہ کا کے ہی مقام پر ہے قرآن میں. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک کا، بولو بھائی ما ودعک ربک وما قلى، ربک کا وللآخرۃ خیر لک من الاولی الم نشرح لک صدرک. بار بار کا انا ارسلنا کا، یہ بار بار کا آ رہا ہے. لیکن
مقام قرآن پاک میں اور بھی ہے جہاں پر کہا ہے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میرا نبی ہم نے آپ کو آتینا کا ضمیر خطاب کیے صرف آپ کو جیسے نبی کے میں آپ امتی ہیں جن کا میں نے آپ نے کلمہ پڑھا سبحان اللہ جن کے پاس قیامت کے دن مجھے آپ کو اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ اس مبارک مقدس مطہر منور ہاتھوں سے مجھے آپ کو وہ چیز ملنے والی ہے سبحان اللہ اس ذات اقدس کے متعلق رب العلا رب العرش والسماوات وہ ذات خود کہہ رہی ہے لیکن ایک مقام یہ کا والا الگ بھی ہے انا آتینا کا انا ارسلنا کا انا نحن نزلنا یہ انا خاص الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك یہ کا لیکن ایک جگہ ایسی آئی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نبی او میرا نبی یار ویسے ایک بات یاد رکھنا اللہ کی توحید میں کسی کو شریک ٹھہرانا حرام ہے کتنا جملہ بول رہے تھے نا اللہ کی توحید میں کسی کو شریک ٹھہرانا حرام اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا حرام ہے لیکن یاد رکھنا جو میرے آپ کو نبی کو اللہ نے عزت عظمت سطوت بلندی مقام مرتبہ دیا ہے اور میرے آپ کے نبی کو تو خدا نے نبوت دی ہے اس میں بھی کسی کو شریک سمجھنا کسی طرح حرام ہے جس کا خدا کی ذات میں کسی کو شریک سمجھنا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے انا ارسلناک انا آتیناک اللہ تو دینے والا ہے فرمایا پہلے تو یہ سمجھ کے خزانے کس کے پاس ہیں سارے بولو بھائی پہلے یہ سمجھ کے یہ خزانے ہیں کس کے پاس یہ زٹور ہے کس کے پاس یہ ساری کائنات کا قبضہ قدرت کس کے پاس ہے ہوگا تو دے گا علم ہوگا تو بانٹے گا دودھ ہوگا تو پلائے گا پانی ہوگا تو پلائے گا بستر ہوگا تو سلائے گا اور کھانا ہوگا تو کھلائے گا پہلے یہ دیکھ کہ یہ ہر چیز ہے کس کے پاس وہ ہم ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے ہم ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے اللہ تو کیا دے گا فرمایا الکوثر اب الکوثر کیا ہے ایک تو ہے کہ عزت عظمت نبوت سب کچھ یہ دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے یہ میرا نبی یہ حوض کوثر ہے یہاں لے اور یہاں تشریف فرما ہو جائے ابو بکر آئے گا عمر آئے گا عثمان ولی آئے گا طلحہ زبیر بلال عمار اکرمہ خالد ابن ولید عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ آتے جائیں آپ کھلاتے جائیں گے اللہ میں اکیلا رہوں اکیلا کھڑا رہوں یہاں پر فرمایا نہیں توجہ کرنا اکیلا نہ کھڑا ہو دیا تجھے ہے یہ کوثر لیکن اکیلا نہ کھڑا ہو اس کو بلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا سبحان اللہ اس کو بلا لے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اللہ میں اکیلا کھڑا نہیں اس کو بلا جو کندھوں پر اٹھا کر نار میں پہنچا سبحان اللہ اللہ میں اکیلا کھڑا نہیں اس کو ساتھ لے جو تجھے ہجرت کی رات یہاں مولانا صاحب بیان کر کے کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں یہ حضور نے رات کے وقت کنڈی کھٹکھٹائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے حضور نے فرمایا ابو بکر سویا نہیں تھا عرض کیا اللہ کے رسول وہ آپ نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی رات ابو بکر میں اور تو جائیں گے ہجرت کے لیے ہم نے ہجرت کے لیے نکلنا ہے
اللہ کے رسول جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی رات کو جائیں گے، اس رات سے ابو بکر سویا نہیں ہے۔ میں تو انتظار میں ہوں کہ کب دروازہ کھٹکھٹائیں گے حضور اور میں نکل پڑوں حضور کے ساتھ۔ اللہ اکیلا کھڑا ہوں نہیں، اس کو ساتھ لے، اس کو ساتھ کھڑا کر دے۔ یہاں رکھے کو جس نے سب کچھ باندھ دیا، اپنے کپڑے بھی اتار کر بیچ کر، ٹاٹ کا لباس پہن کر، دیواروں پر ہاتھ پھیر کر کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے۔ ان کو کون سمجھا جو کہتے ہیں کھجوریں کھا گیا حضرت ابو بکر، سوئی چھوڑتا نہیں گھر میں، اس کو ساتھ لے۔ اس لیے حضور سرور کائنات نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انت صاحبی علی الحوض، تو حوض پر بھی میرا ساتھی ہوگا، تو حوض پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ تو اتنی بڑی ذات کہ تو اپنے نبی کو حوض کوثر عطا کرے، فرمایا میں ہوں اور میرا نبی میرے محمد مزمل و مدثر والے، یاسین والے، طٰہٰ والے، واللیل والے، والضحیٰ والے، یاسین والے، میرا نبی، میں کائنات کے ہر انسان کا رب ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو مجھے مانتے ہیں میں ان کا بھی رب ہوں، بے شک، جو مجھے نہیں مانتے میں ان کا بھی رب ہوں۔ بے شک، جو مجھے اپنا الہ مانتے ہیں میں ان کا بھی رب ہوں، جو مجھے اپنا الہ نہیں مانتے میں ان کا بھی رب ہوں۔ بے شک، جنہوں نے کبھی میرا نام زبان سے نہیں لیا میں ان کا بھی رب ہوں، اور جو صبح و شام میری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تشہد میں، اور کبھی بستر ہے، کندھوں پر، ہاتھ میں سلنڈر ہے، نظم کا سامان ہے، ایک گلی سے دوسری گلی، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک صوبہ سے دوسرا صوبہ، ایک ملک سے دوسرا ملک۔ راتوں کو اٹھتے ہیں، ٹھنڈا پانی میسر ہے پھر بھی، گرم مل گیا پھر بھی، وضو کرتے ہیں، اور یہ جب قدم اٹھاتے ہیں، یہ جو مہمان اللہ نے بھیجے ہیں میرے آپ کے پاس، حضور کا فرمان سن لیں۔ حضور نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، بے شک، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ یہ جماعت آئی ہے، میں نے شروع میں گزارش کر دی تھی کہ قطر کو یہ نہیں ہے کہ جنگ سے پہلے ہے، مہمان جماعت ہے بھائی، اس جماعت کی قدردانی میں نے آپ نے کرنی ہے۔ مقامی حضرات بولیں ذرا، ان کا ہم نے اکرام کرنا ہے، اور اکرام ایسے کرنا ہے، اگلی بات کہہ دیتا ہوں، اکرام ہم نے اس انداز میں کرنا ہے جماعت کا۔ قطر والے جب قطر جائیں، واپس رات کو اٹھیں، وضو کریں، مصلی پر آئیں اور نفل پڑھیں تہجد کے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور کہیں یا اللہ ہم پاکستان گئے تھے، ہمیں بزرگوں نے وہاں سے بھیجا تھا جنگ میں، جنگ سے آگے ہم گاؤں میں گئے تھے جس کو رسم سرکانہ کہتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے ہماری اتنی قدر کی، ہماری اتنی عزت افزائی کی ہے، یا اللہ ہم واپس گھر آ گئے، لیکن یا اللہ ان کا اکرام ہم بھولے نہیں، یا اللہ ان کو نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، یا اللہ ان کو اکیلے نہ چھوڑنا، کلمے کا ساتھ نصیب کرنا، قرآن کا ساتھ نصیب کرنا، اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے۔ اور یہ جماعت والے ہمارے لیے دعا کریں، اس کوثر کی بات کر رہا ہوں کہ جتنا مجمع میرا بیٹھا ہے، میرے گاؤں والے جتنے میرے نمازی فوت ہو گئے، اللہ اس نبی کے ہاتھوں سب کو قیامت کے دن جانے کوثر نصیب فرمائے، آمین۔ ہاں، ان کی دعائیں صرف میرے لیے آپ کے لیے نہیں، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے بھائی،
بے شک لیکن جب ہم خدمت کریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، قیامت کے دن ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دو، آپ اس کو فرشتے پکڑ کر جکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے، ایک آدمی سامنے سے جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ اس کو لے کر کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ تجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ کہے گا ہاں جی آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں، مجھے یہ جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ وہ کہے گا ذرا ٹھہر مجھے دیکھنے دے، آپ کرنا تو اللہ نے ہے، کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ یہ بات کون سجائے گا؟ اللہ سجائے گا، اللہ دل میں ڈالے گا، اللہ دماغ میں ڈالے گا، یہ سوچ بھی اللہ ڈالے گا۔ مجھے لگتا ہے میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے، جیسے زیادہ مدت کے بعد ملاقات ہو جائے، کہتے ہیں ہم نے بھائی کہیں میری آپ کی ملاقات ہوئی ہے، وہ کہیں گے کہ ملاقات تو ہوئی ہے لیکن مجھے یاد پڑنا ہے، آپ کو یاد نہ پڑنا۔ کیا ایک دفعہ آپ کو وضو کے لیے پانی نہیں تھا تو میں نے آپ کو پانی بھر کے دیا تھا، آپ نے خدا کی عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ بات ادھر سے ہوتی ہے، اللہ جاننے کے باوجود، اللہ کے علم میں اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بات ہوگا، اور یہ کروا بھی اللہ رہا ہے، ایک سبب ہے، ایک بہانہ ہے اس کو بخشنے کا، ایک بات ہو رہی، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں نے تجھے سجدے کیے، اس بندے نے پانی دیا تھا، میں اکیلا نہیں چاہتا جاؤں، اس کو بھی میں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے کہ جا میرا بندہ، اگر اس نے تیرے اوپر تیرے ساتھ یہ کیا تو میری رحمت کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بے شک بندوں کی راہ ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، لیکن خدا کی رحمت کا کنارہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور بھائی قدر کرنی سیکھ لیں، ہمارے پاس یہ صرف جماعت نہیں، اللہ کی رحمت بن کر ہے، بے شک اللہ کی رحمت بن کر ہے، سفید ریش بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں پہلا قدم اٹھاتا ہے، جب خدا کا خود وعدہ ہے کہ اس کے پچھلے سارے باپ، اور جس کے سارے باپ ہو جائے وہ مستجاب الدعوات بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ بولو بھائی بنتا ہے۔ بھائی جس کے سارے باپ ہو گئے، اور پھر وہ جو کریم ذات ہے وہ کہتا ہے جتنے بھی ہوں گے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ تو جتنے گناہ کر کے آج قدم اٹھایا، بستر اٹھا کر خدا نے معاف کر کے اتنی نیکیاں دے دی ہیں، آپ یہ دعا کرے گا تو دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہے، خدا کی راہ میں اللہ کے راستے میں نکل کر نکلا ساری انسانیت کے لیے مانگ رہا ہے، یہ مانگیں گے، لیکن میں نے آپ نے کی قدردانی کرنی ہے، اور کوشش کریں سارے استاد عبدالرحمان صاحب، بھائی اسمام، دیگر ہمارے تبلیغی احباب یہاں بیٹھے، کوشش کریں کہ جماعت والوں کو نقد جماعت کی جائے، وہ چپ کر دیں سارے، سردی کے نکلو نہیں۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر آج ہمارے پاس وقت نہیں تو پھر وقت نہیں ملے گا، آج ہر کسی کو پورا شورا بھائی نہیں کرنا، وہ ایک بہانہ ہونا، کوئی بڑھاونا ہے، ویسے کھارے گا سارے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ جماعت کو وقت دیں، جس وقت آپ کے پاس گھنٹہ ملتا ہے، 2 ملتے ہیں، 4 ملتے ہیں، کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے وہ پورا دن جو ہے اس کو کوئی کام نہیں ہے، جتنا وقت ملے جماعت والوں کے پاس گزاریں، ان کے کھانے کا، پینے کا، بستر کا، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو ہمیشہ میں آ دوں، میں آ دوں، میں آ دوں، ٹھیک ہے نا؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ یہ تیرے بند ساری کائنات کا تو رب ہے، فرمایا میں رب ہوں، مشرق والوں کا، مغرب والوں کا، شمال والوں کا، جنوب والوں کا، قطر والوں کا، بحرین والوں کا، اردن والوں کا، افغانستان والوں کا، کائنات کے ذرے ذرے کا، ہر ذی روح کا میں رب ہوں، لیکن میرا نبی اتنا مجھے مزہ آتا ہے کہ میں محمد کا رب ہوں، سبحان اللہ کہہ دو یار، سبحان اللہ، ساری کائنات کا میں رب ہوں، نیکوں کا میں رب ہوں، عالموں کا، فاضلوں کا، مفتیوں کا، سخیوں کا، خیرات کرنے والوں کا، متقیوں کا، پرہیزگاروں کا رب میں ہوں، لیکن وہ خدا کو مزہ آتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ میں محمد کا بھی رب ہوں، سبحان اللہ، میں محمد کا بھی رب ہوں، سبحان اللہ، اس محمد عربی کا دین لے کر کے آئے، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا جتنا ہو سکا، میں تو خود مسافر بندہ
تو آپ حضرات مقامی جو ہیں جتنا زیادہ ہو سکے جماعت والوں کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کھڑا کرو جو کہتے ہیں انشاءاللہ میں بھرپور کوشش اونچا ہو کے لوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ توفیق کو دے. نعرہ مارا کے ڈر ختم.